وہ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق مت اڑاؤ اس کا، میرا مطلب تمہارا مذاق اڑانا نہیں تھا، مذاق اڑانا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میک فن آف۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس میک فن آف۔ میک یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے، پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، آس، یو، ہیم، ہر، دم یا ناؤن۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ تمہارا مذاق اڑا رہا ہے، ہی از میکنگ فن آف یو، ہی از میکنگ فن آف یو، مذاق مت اڑاؤ اس کا، ڈونٹ میک فن آف ہیم، ڈونٹ میک فن آف ہیم، میرا مطلب تمہارا مذاق اڑانا نہیں تھا، آئی ڈیڈنٹ مین ٹو میک فن آف یو، آئی ڈیڈنٹ مین ٹو میک فن آف یو۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے، دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کل اس نے تمہارا مذاق اڑایا تھا، کل اس نے تمہارا مذاق اڑایا تھا، ہی میڈ فن آف یو یسٹرڈے۔ ابھی تک میری گاڑی نہیں آئی، ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا، ابھی تک وہ نہیں آئی، ابھی تک اسے پیسے نہیں ملے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے، ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ابھی تک، یعنی ہر سینٹینس میں ابھی تک کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یٹ، یٹ مین ابھی تک۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں، لیٹ می ایکسپلین سینٹینس پلس یٹ۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے، دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے، ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ سو میک شیور ٹو واچ دس ویڈیو ٹیل ٹو اینڈ، اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ابھی تک میری گاڑی نہیں آئی، مائی کار ہیز ناٹ ارائیوڈ یٹ، مائی کار ہیز ناٹ ارائیوڈ یٹ، بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، ابھی تک میں نے کھانا نہیں کھایا، آئی ہیو ناٹ ہیڈ فوڈ یٹ، آئی ہیو ناٹ ہیڈ فوڈ یٹ۔ اصل میں تم میری کمزوری ہو، اصل میں وہ کچھ نہیں جانتا، اصل میں تم سب جانتے ہو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اصل میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایکچولی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ایکچولی پلس سینٹینس، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، ایکچولی یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اصل میں۔ اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اصل میں تم میری کمزوری ہو، ایکچولی یو آر مائی ویکنیس، ایکچولی یو آر مائی ویکنیس۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اصل میں وہ کچھ نہیں جانتا، ایکچولی ہی ڈزنٹ نو، ایکچولی ہی ڈزنٹ نو۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اصل میں تم سب جانتے ہو، ایکچولی یو نو ایوری تھنگ، ایکچولی یو نو ایوری تھنگ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے، دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اصل میں تم کچھ نہیں کر سکتے، اصل میں تم کچھ نہیں کر سکتے، ایکچولی یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، ایکچولی یو کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ کانٹ یہ کین ناٹ کا شارٹ فارم ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اصل میں یہ اس کی غلطی ہے، اصل میں یہ اس کی غلطی ہے، ایکچولی اٹ از ہر فالٹ، ایکچولی اٹ از ہر فالٹ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا، اصل میں وہ اچھا لڑکا ہے، اصل میں
وہ اچھا لڑکا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا. وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی. آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے سوا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نتھنگ بٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. اگر ہے تو اس کے بعد مین ورب. یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. مین ورب کے بعد نتھنگ بٹ وچ مین کے سوا یا کے علاوہ. نتھنگ بٹ کے بعد V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب اور اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا یعنی تم نے مجھے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. You gave me nothing but tears. You gave me nothing but tears. gave یہ gave کا سیکنڈ فارم ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے. You gave me nothing but tears یعنی آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا. You یہ سبجیکٹ ہے. me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. nothing but mean کے سوا یا کے tears mean آنسو. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. She does nothing but dance. She does nothing but dance. She یہ سبجیکٹ ہے. does یہ یہاں مین ورب ہے. nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ. dance mean تنے مارنا. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا. You gave me nothing but happiness. You gave me nothing but happiness. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا یعنی اس نے بحث کے علاوہ کچھ نہیں کیا, بس صرف بحث کیا ہے. He did nothing but argue. He did nothing but argue. یہ سبجیکٹ ہے. did یہ یہاں مین ورب ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے. nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ. argue mean بحث کرنا. He did nothing but argue. اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں نے چاول کے سوا کچھ نہیں کھایا. بار بار یہاں مت آؤ. بار بار مجھے فون مت کرنا. بار بار وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بار بار. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اوور اینڈ اوور. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس اوور اینڈ اوور. سینٹینس یہ کمپلیٹ سینٹینس ہوگا اور یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے. سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینس از ویری امپورٹنٹ ہے اور اوور اینڈ اوور یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین بار بار. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بار بار یہاں مت آؤ. ڈونٹ کم ہیئر اوور اینڈ اوور. ڈونٹ کم ہیئر اوور اینڈ اوور. ڈونٹ کم ہیئر یہ امپیریٹو سینٹینس ہے وچ مین یہاں مت آؤ. اوور اینڈ اوور مین بار بار. نیکسٹ ایگزامپل فار انڈرسٹینڈنگ. بار بار مجھے فون مت کرنا. ڈونٹ کال over and over. Don't call me over and over. Don't call me مجھے فون کرنا. over and over بار بار. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بار بار وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا. He was asking about you over and over. He was asking about you over and over. He was asking about you یہ
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है विच मीन वो आपके बारे में पूछ रहा था, ओवर एंड ओवर मीन बार बार। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्प यू फॉर विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बार बार आप एक ही गलती करते हो, बार बार आप एक ही गलती करते हो। यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बार बार वो नाकाम होता है, बार बार वो नाकाम होता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। लोग उसे पागल कहते थे, लोग मुझे सर कहते थे, लोग तुम्हें बेकार कहते थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लोग कहते थे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द पीपल यूज टू कॉल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द पीपल यूज टू कॉल प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, यू, हिम, हर, देम प्लस एडजेक्टिव या नाउन। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इस स्ट्रक्चर के साथ जो रिलेटेड एग्जाम्पल है आइए उसे देखते हैं। लोग उसे पागल कहते थे, द पीपल यूज टू कॉल हिम मैड, द पीपल यूज टू कॉल हिम मैड। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोग मुझे सर कहते थे, द पीपल यूज टू कॉल मी सर, द पीपल यूज टू कॉल मी सर। लोग तुम्हें बेकार कहते थे, द पीपल यूज टू कॉल यू यूजलेस, द पीपल यूज टू कॉल यू यूजलेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोग मुझे अच्छा कहते थे, लोग मुझे अच्छा कहते थे, द पीपल यूज टू कॉल मी गुड, द पीपल यूज टू कॉल मी गुड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लोग उसे मोटा कहते थे, द पीपल यूज टू कॉल हर फिट, द पीपल यूज टू कॉल हर फिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लोग मुझे होशियार कहते थे, लोग मुझे होशियार कहते थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। वो तुम्हारे नखरों से तंग आ गया है, हम आपके बहानों से तंग आ गए हैं, मैं उससे बात कर कर के तंग आ गया हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तंग आना यानी बोर हो जाना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फेड अप विद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना होगा फेड अप विद। फेड अप विद के बाद हमें यूज करना होगा वर्ब प्लस ING जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है या नाउन। वर्ब प्लस ING या नाउन के बाद हमें यूज करना होगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वो तुम्हारे नखरों से तंग आ गया है, ही इज फेड अप विद योर टेंट्रम्स, ही इज फेड अप विद योर टेंट्रम्स। ही ये सब्जेक्ट है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम आपके बहानों से तंग आ गए हैं, वी आर फेड अप विद योर एक्सक्यूजेस, we are fed up with your excuses. One more example for better understanding. मैं उससे बात कर कर के तंग आ गया हूँ, I am fed up with talking to him, I am fed up with talking to him. talking ये वर्ब प्लस ING है।
بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. وہ اپنی بیماری سے تنگ آ گئی ہے. She is fed up with her sickness. She is fed up with her sickness. One more example for better understanding. میں پڑھائی سے تنگ آ گیا ہوں. I am fed up with studying. I am fed up with studying. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں یہاں کام کرنے سے تنگ آ گیا ہوں. میں یہاں کام کرنے سے تنگ آ گیا ہوں. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thank you.